یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز میں، کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تو اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ اپنے کتاب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے کسی بھی انسان کو بلانے کا، متوجہ کرنے کا دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اس کا نام لے کر کے پکارا جائے کہ ارے فلاں یہ کام کر دو، ارے فلاں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس خطاب کرنے والے کا اس شخص کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے، اس تعلق کا حوالہ دے کر کے اس کو بلایا جائے، اس کو پکارا جائے اور کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے۔ مثلا باپ کو اپنے بیٹے سے کوئی کام کہنا ہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ کا نام لے کر کے کہا جائے ارے عبداللہ یہ کام کر دو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ کا اس بیٹے کے ساتھ جو رشتہ قائم ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کر کے کام کرنے کے لیے کہا جائے اور کہا جائے اے بیٹے فلاں کام کر دو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب زید عبد العالی کہتے ہیں یہ جو دوسرا طریقہ خطاب کا ہے، مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر بھی کام کرنے کے لیے جو کہنے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ انتہائی شفقت اور محبت بھرا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق انسان کو متوجہ کیا جائے اور کسی کام کو کرنے کے لیے کہا جائے تو کام کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا، داعیہ پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی مسلمانوں کو ایمان کا رشتہ دے کر کے، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق قائم ہے ایمان کا، محبت کا، اس ایمان کا حوالہ اور واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے کہا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میری ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یاد رکھنا یہ روزے 30 دن سے صرف تم پر فرض نہیں، صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے تمام امتوں پر بھی ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ جو حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ اگر کوئی کام کسی انسان پر لاد دیا جائے، کوئی کام کسی انسان کو کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور اس کی ذمہ داری میں شامل کر دی جائے تو ہو سکتا ہے اگر پہلی مرتبہ اس کے اوپر اس کام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کو بے بوجھ محسوس ہو، اس کو بھاری محسوس ہو، اس پر شاک گزرے کہ اتنا بڑا کام، اتنا مشکل کام میرے اوپر کیوں ڈال دیا۔ لیکن اگر اسی کام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کام کی ذمہ داری صرف تم پر ہی نہیں ڈالی گئی بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے تمام لوگوں پر بھی اس کام کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس لیے تم پر بھی ڈالی گئی، تو اب یہ کام ہلکا ہو جائے گا۔ مقولہ ہے کہ جب مصیبتیں عام ہو جاتی ہیں تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص کی تنہا پٹائی کی جا رہی ہے، ایک شخص کو تنہا اذیت اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دو چار اور لوگوں کو اسی تکلیف کے اندر، اسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جائے تو اس شخص پر بڑی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم پر روزے فرض کر دیے گئے اسی طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، روزہ فرض ہو گیا، پورے مہینہ تمام مسلمانوں پر روزہ فرض ہو گیا، اور تمام مسلمانوں سے مراد وہ تمام مسلمان ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے۔ لہذا بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں رہتی اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اس لیے اب جو کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے، ان تمام کے تمام پر روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، شدت کی دھوپ نکل رہی ہو یا پھر روزہ رکھنے میں سہولت اور بھوک اور پیاس کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، ہر موسم میں، ہر حالت میں تمام کے تمام مسلمانوں پر جو عاقل اور بالغ ہو روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔
لہذا اے مسلمانوں، ذرا آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی رمضان کام کاج کے مہینے میں آ جائے، اگر کوئی رمضان گرمی کی شدت میں آ جائے، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر آ جائے، تو کیا ایسے موسم میں اللہ رب العزت نے ہم سب سے روزے کو معاف کر دیا ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ کام کاج کے موسم میں رمضان کا مہینہ آ گیا، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ اگر ہم روزہ رکھیں گے کام نہیں ہو پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے خوب موقع دیا ہے۔ 12 مہینے میں سے 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، صرف ایک مہینے میں اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے کہ دن بھر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کی شدت کو، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو، اور اس ایک مہینے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے دیکھو۔ کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ رب العزت نے اس کا مقصد خود ہی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں، میں نے تم پر جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور تم پر جو روزے فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جذبے پیدا ہو جائے۔ تم ایک مہینے روزے رکھ کر تو دیکھو، تمہیں تمہارے 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی تم کو توفیق دے دوں گا۔ تو گزارے تو رمضان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، میرے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام میں کوئی کمی کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اس روزہ رکھنے والے کو اپنے گریبان میں، اپنے دل میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کہ ہم لوگ ایسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ سحری کھا لی، فجر کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور ادھر ادھر اپنے دروازے پر یا کہیں بیٹھے ہوئے لیکن ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عصر کی اذان ہو گئی ہے اور اپنا تھیلا اٹھا کر بازار کی جانب چلے جاتے ہیں اور عصر کی نماز بازار میں قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب اس طریقے پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، جب اس طریقے پر ہم اللہ رب العزت کے احکام کی پامالی کریں گے، تو کیسے ہمارے اندر روزے کی برکت سے اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان پر جو روزہ فرض کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں بھی، کام کاج کے موسم میں بھی یہ انسان اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ حکم انسان کی طاقت سے باہر بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کی طاقت سے پوری طرح واقف ہے، ہر ایک کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو کیا اسے پتہ نہیں کہ اگر میں اس اپریل اور مئی کے مہینے میں، سخت گرمی کے مہینے میں روزے کا حکم دوں گا تو رکھ نہیں پائے گا؟ ضرور بھی ضرور اسے پتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تو انسان کو انہی کاموں کا مکلف بناتا ہے، انہی کاموں کی ذمہ داری انسان پر ڈالتا ہے کہ جن کاموں کو انسان کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی سے ارادہ ہے کہ 14 گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد پیاس کی شدت اس قدر ستائے گی کہ وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جس کام کے کرنے کا ارادہ کرے اس کا مکمل اور پکا اور سچا ارادہ کرے۔ اگر آپ نے عزم کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھائیں گے، لیکن اگر خود ہی ارادہ نہیں، خود ہی ڈاون ڈول ہے، چلو اگر روزہ رکھ لیا، برداشت کر لیا تو رکھ لوں گا ورنہ توڑ دوں گا، پھر آپ روزہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روزے کے فضائل بے شمار ہیں، ہر سال سنتے ہیں، رمضان کے ہر جمعے میں سنتے ہیں، لیکن ان سب فضائل کو سننے اور سنانے سے فائدہ کیا ہے؟
اگر ہماری زندگی میں ہماری زندگی میں عمل نہ ہو اور ہماری زندگی میں ان حدیث کے مطابق چلنے کا جذبہ ہی پیدا نہ ہو تو پھر بتائیے فضائل بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ روزہ آپ بھی ہے، روزہ میں بھی ہوں، سب کو پتا ہے کہ روزے کی حالت میں بلند آواز سے بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر ہر جمعے کو خطیب بیٹھتا ہے ممبر پر اور بیٹھ کر کے مسلمانوں کو روزے کے فضائل بیان کرتا ہے، جنت کے وعدے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر لو، اللہ رب العزت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا تہیہ اور ارادہ کر لو، اس لیے سے بیان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کام اور کاج کی زندگی جب تک ہے لگا ہی رہے گا انسان کے ساتھ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ رب العزت نے تو صاف کہہ دیا کہ اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے تک مشقت کے اندر مبتلا رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے صاف طور پر خود ہی اعلان کر دیا ہے تو ہم اور آپ پھر زندگی کے اندر اپنے آپ کو مشقت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ مشقت تو آئے گی، کام اور کاج لگے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد میں ہم پورے طور پر کامیاب اور کامران ہو کر یہاں سے جائیں تب مزہ ہے۔ کھانا پینا، سو جانا، کھانا پینا، سیر و تفریح کر لینا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان چوپائے اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ کھانا کھاؤ، پیو، سو جاؤ یا انسانوں کے کام آ جاؤ، یہ تو مقصد ہے۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے کھانے پینے، سونے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن خود انسان کو اللہ رب العزت نے صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان بھی جانوروں کی طرح کھانے اور پینے کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، اللہ رب العزت کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگے، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، تو پھر یہ بتائیے کہ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، صرف کھانا پینے کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، دنیا سے آمد نکل کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ چوپایا اور جانور وہ کھاتا پیتا ہے، مالک کے کام آتا ہے، مالک کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور انسان کھاتا پیتا بھی ہے لیکن اس کا اصل مالک اللہ رب العزت اس کے کام نہیں آتا۔ تو بتائیے کہ انسان ایسے جانوروں سے گئے گزرے ہوئے کہ نہیں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی شخصیت کو پہچانیے، اپنا مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو فرشتے سے افضل بلکہ تمام مخلوقات سے افضل یوں ہی نہیں بنا دیا ہے۔ اس رمضان کے روزے کو اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے وہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک مہینے اپنا بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات کے جذبے کو روک کر کے دیکھو، تم ہماری پاکیزہ مخلوق کے اندر یعنی فرشتوں کی سب میں شامل ہو جاؤ گے، اور جو صفات ہماری پاکیزہ مخلوق کی ہے، فرشتوں کی ہے، وہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کیا صفت ہے پاکیزہ مخلوق کی فرشتوں کی؟ وہ صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العزت کے نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے، ان کو جو کچھ حکم دے دیا گیا ہے وہ قیامت تک اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ جب پورے مہینے روزے رکھ کر کے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں گے، بھوک کی شدت کو برداشت کریں گے، پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے اور نفسانی خواہشات کو برداشت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فرشتوں کی صفت پیدا فرمائیں گے، یعنی جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اسی طریقے پر ہم بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہوگی۔ یہ مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا، اس مقصد کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، لیکن اس روزے کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟
بے شمار فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبے کے اندر جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی آدمی ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ روزے کو رکھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اس وقت تک، آج کے دن تک، روزہ رکھنے سے پہلے تک جتنے بھی ایام گزرے ہیں اور ان ایام میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے روزے نہ رکھے ہیں، بلکہ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھلاوا اور ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے کیا؟ نماز آدمی دوسرے کو دکھلانے کے لیے پڑھ سکتا ہے کہ میں نمازی بن گیا ہوں، زکوٰۃ آدمی دوسرے کو دکھلانے کے لیے دے سکتا ہے کہ میں مالدار بن گیا ہوں، اور دوسری عبادات آدمی انسان کو دکھلانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کہ روزہ تو اسی وقت ہوگا نا جبکہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ذرہ برابر بھی اپنے حلق کے نیچے سے کچھ بھی نہ اتارے، تبھی ہوگا، اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے دار ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھا ہوگا، کیونکہ انسان سے بچ کر کے پانی پینے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ غسل کرنے کے لیے گئے، کلی کرنے کے بہانے تھوڑا سا پانی اندر ڈال دیا، تھوڑا سا پھینک دیے، کیا پتہ چلے گا پاس والوں کو کہ میں نے پانی پیا ہے نہیں پیا ہے؟ تو روزے کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا تو نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ دوسری عبادات میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس موقع پر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی حدیث میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام اور فلاں عمل کرنے کے نتیجے میں سارے گناہ معاف کر دیں گے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ جو گناہ بڑے ہیں، مثلا نماز پوری زندگی کبھی نہیں پڑھی، اب پہلی مرتبہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کسی کا قرض لے رکھا ہے، ادا نہیں کیا، روزہ رکھ لیا، قرض معاف ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ قرض تو ایک ایسا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اس قرض والے کا قرض ادا نہ کر دے، یا پھر وہ قرض والا خود اس کو معاف نہ کر دے کہ بھائی تم نے جو پیسے لیے تھے یا جو سامان لیا تھا وہ میں نے تم کو معاف کر دیا، تم مجھے اب ادا نہیں کرو گے، مجھے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تبھی معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر معاف نہیں کیا اور ادا بھی نہیں کیا، صرف روزہ رکھ لیا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگا، حاجی بن گیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ الحج یعدم ما کان قبلہ ہے کہ حج انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو گناہ بڑے بڑے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، حقوق العباد کے قبیل سے ہے، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس حق والے کا حق ادا نہ کر دے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزے کی شدت کو اور تکلیف کو برداشت کیجیے۔ اور اخیر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ جس قدر اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر ہو یا تراویح سے باہر ہو۔ آج کل عجیب و غریب ماحول ہے، تراویح میں مشکل لوگ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اور تقاضا کرتے رہتے ہیں جلدی جلدی پڑھیے، جتنی جلدی پورا ہو جائے۔ جو حافظ جتنی جلدی پڑھ لے، چاہے ایک لفظ بھی اور ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ اتنا ہی بڑا باکمال حافظ ہے، اتنا ہی پکا حافظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن خود قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔
कौन सा कुरान पढ़ने वाले हैं? ये वही कुरान पढ़ने वाले हैं जो कुरान पढ़ते हैं, तरावीह के अंदर सुनाते हैं, लेकिन एक हर्फ भी पीछे वालों को समझ में नहीं आता। और पीछे वाले तो बहुत दूर की बात है, जो पढ़ रहा होता उसको भी पता नहीं चलता है कि मैंने इस लफ्ज़ को किस तरीके पर अदा किया और कैसे पढ़ा है। पूछ लिया जाए उससे कि भाई तुमने इससे पहले कौन सी आयत पढ़ी, इधर उधर देखने लगेगा वो। जिस आदमी को जितना ज्यादा पक्का याद होगा उतना ही ज्यादा आराम आराम से पढ़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़ने का मतलब कुरान करीम सही तौर से अज़बर याद नहीं है। इसलिए कुरान करीम को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का, ठहर ठहर के पढ़ने का मामूल बनाइए और खुद भी मामूल बनाइए। और जिस हाफिज से आप कुरान करीम सुन रहे हो यहाँ या कहीं और पूरी दुनिया में, उनसे कहिए कि भाई कुरान करीम जल्दी मत पढ़िए, रुक रुक कर पढ़िए। 1 घंटा लगता है, रुक रुक कर पढ़ने से 10 मिनट और बढ़ जाएगा। और क्या होगा? जब हम 1 घंटे का वक्त कुर्बान कर रहे हैं, 1 घंटे की मशक्कत बर्दाश्त कर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, तो 10 मिनट और कुर्बान कर देने से क्या हो जाएगा? अगर आपने 1 घंटा तरावीह में कुरान करीम सुना और वक्त लगाया है और जल्दी जल्दी पढ़ करके लानत का मुस्तहिक हुआ है तो सवाब तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसी के अंदर 10 मिनट का 15 मिनट का इजाफा कर दिया है तो आपको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए मिजाज को बदलिए। हाफिज अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हो तो उससे मुतालबा मत कीजिए बहुत वक्त लग रहा है, आज 5 मिनट ताखीर हो गई, आज 10 मिनट पहले ही तरावीह पूरी हो गई, बड़ा अच्छा याद था, आज अच्छा याद किया था, इस तरह मत कहिए। कुरान करीम को कसरत से पढ़ने का मामूल बनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के अंदर बाज़ाब्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बैठ कर दौर किया करते थे कुरान करीम का। और जितने भी अकाबिरीन गुजरे हैं, बुजुर्गान दीन गुजरे हैं और फिलहाल मौजूद है, उन तमाम की ज़िंदगी को उठाकर देखिए और मालूम कीजिए, पता चलेगा कि रमज़ान के अलावा में वो जो कुछ भी मामूलात अदा करते हैं, दीगर वज़ाइफ पढ़ते हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की तिलावत में लगाते हैं अपना वक्त। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जिनके निकाले हुए मसाइल के मुताबिक हम वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़िंदगी के एक एक अमल को अंजाम देते हैं, उनका मामूल क्या था? उनका मामूल ये था कि रमज़ान मुबारक के अंदर दिन में कुरान करीम पूरा करते थे और रात में अलग कुरान करीम पूरा करते थे और तरावीह के अंदर पूरा रमज़ान अलग कुरान करीम पढ़ा करते थे। इस तरीके पर 61 मरतबा कुरान करीम पूरे रमज़ान के अंदर हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पढ़ लिया करते थे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त हो चुका है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि जो लोग अभी तक रोज़ा नहीं रख रहे थे, काम काज की वजह से या किसी वजह से, वो आज़्म मुसम्मम करें, पुख्ता इरादा करें कि आज से हम रोज़ा 1 दिन का भी नहीं छोड़ेंगे। ये काम काज आते जाते रहेंगे, लेकिन ये ज़िंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़ात को राज़ी करने के लिए और आखिरत बनाने के लिए दिया है, ये ज़िंदगी कभी दोबारा मिलने वाली नहीं है। ऐसा ना हो कि इस दुनिया से चले जाएं और फिर उस दुनिया के अंदर जाने के बाद तमन्ना करें, हसरत करें और ये कहें कि अल्लाह काश कि आप हमें दोबारा दुनिया में भेज दें तो हम नेक अमाल करेंगे। कुरान करीम ने पूरा नक्शा खींचा है कि तुम लोग इस दुनिया से जाने के बाद कैसी कैसी बातें करोगे, हमसे क्या क्या कहोगे, वो सारी बातें, सारे मुकालमे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल कर बयान कर दिया है। यहाँ तक कह दिया कि ये भी कहोगे कि शैतान ने हमें बहका दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा जो मेरे मुखलिस और नेक बंदे हैं उन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलता है। क्या मतलब? तुम मुखलिस बंदे नहीं थे, तुम तो शैतान के सर फोड़ रहे हो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे दिलों के हालात को अच्छी तरह जानने वाला था। इसलिए कबल इसके वो दिन आए जिस दिन हमें अफसोस का सामना करना पड़े और जिस दिन सिर्फ इबादत के और अल्लाह ताला की इताअत के कोई चीज़ फरमाने वाले नहीं है, उस दिन से पहले हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें और बकिया अय्याम के रोज़े रखना है कि हम सब कोशिश करें। और तरावीह के अंदर जो लोग नहीं आते हैं, 5 वक्त की नमाज में जो लोग शिरकत नहीं करते हैं, वो सब कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज में कम से कम रमज़ान भर तो शिरकत कर लें। हो सकता है कि अल्लाह ताला रमज़ान के पूरे माह में 5 वक्त की नमाज पाबंदी करने के नतीजे में पूरे साल में रमज़ान की तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। कोई बात नहीं है, 1 सेकंड के अंदर अल्लाह ताला बंदे की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। शर्त यह है कि बंदा खुद अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का पक्का सच्चा
کا ارادہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ رمضان کے روزے خوش اسلوبی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.